دوستو اسلام قبول کرنے والی دو بہنوں کے حق میں ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ 25 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا حکم۔ یہ خبر اس وقت سوشل میڈیا پر خوب گردش کر رہی ہے۔ میں تمام دیکھنے والوں سے اپیل کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور مکمل دیکھیں اور اس کو شیئر کرتے جائیں۔ بہت ہی دلچسپ خبر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ دوستو آپ کو بتائیں، میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق اتر پردیش سے اس وقت ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے مذہب، شخصی آزادی اور آئینی حقوق کے حوالے سے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اسلام قبول کرنے والی دو ہندو بالغ بہنوں کو مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر گھر میں رکھنے کے معاملے میں بڑا فیصلہ سناتے ہوئے ان کے ہندو والد کو اتر پردیش یوگی حکومت کو مجموعی طور پر 25 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس خبر کو سمجھنے کے لیے شروع ہی میں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے کہ عدالت نے یہ 25 لاکھ روپے صرف اس لیے نہیں دیے کہ دونوں بہنوں نے اسلام قبول کیا تھا، بلکہ عدالت کے سامنے اصل معاملہ ان کی آزادی اور مبینہ غیر قانونی حراست کا تھا۔ آخر پورا معاملہ کیا ہے؟ رپورٹس کے مطابق یہ معاملہ دو سگی بہنوں دیا بھاٹیا عرف زویا دیا بھاٹیا اور انشو بھاٹیا عرف امینا انشو بھاٹیا سے متعلق ہے۔ دیا کی عمر 20 سال جبکہ انشو کی عمر 35 سال بتائی گئی ہے۔ دونوں خواتین نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے اپنی مرضی، اپنے عقیدے، ضمیر اور روحانی اطمینان کی بنیاد پر اسلام قبول کیا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق انشو نے 2020 میں جبکہ دیا نے 2021 میں اسلام قبول کیا۔ دونوں بہنوں نے عدالت کے سامنے کہا کہ ان کے مذہب تبدیل کرنے کے فیصلے میں کسی قسم کا جبر، دھوکہ، دباؤ، لالچ، ناجائز اثر یا زبردستی شامل نہیں تھی۔ پھر تنازع کہاں سے شروع ہوا؟ دونوں بہنوں کا الزام تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے والد نے انہیں ان کی مرضی کے خلاف اپنے گھر میں رکھا اور ان کی آزادانہ نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی۔ والد کی جانب سے پولیس میں شکایت بھی درج کرائی گئی تھی جس میں مذہب تبدیل کرانے کے حوالے سے سنگین الزامات لگائے گئے۔ بعد میں اس معاملے میں اتر پردیش کے غیر قانونی مذہبی تبدیلی کی روک تھام کے قانون 2021 کی دفعات بھی شامل کی گئی۔ یوگی سرکار کی طرف سے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ معاملہ مبینہ زبردستی اور دھوکے سے مذہب تبدیل کرانے سے متعلق ہے اور فوجداری تفتیش جاری ہے۔ دوسری طرف دونوں خواتین نے عدالت سے کہا کہ وہ بالغ ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور انہیں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق حاصل ہے۔ پھر ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ دوستو یہیں سے معاملہ انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سندیپ جین نے دونوں خواتین سے خود بات کی۔ عدالت کے مطابق ان کے جوابات واضح، پر اعتماد اور غیر مبہم تھے۔ عدالت کو ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ دونوں خواتین خوف، دباؤ، لالچ یا کسی ناجائز اثر کے تحت اسلام قبول کرنے یا اپنے فیصلے بیان کرنے پر مجبور تھی۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ جب کوئی شخص بالغ ہو جاتا ہے تو اسے اپنی زندگی کے اہم فیصلے کرنے کی آئینی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں اس کا مذہب، عقیدہ، رہائش، میل جول اور ذاتی زندگی کے دوسرے فیصلے بھی شامل ہیں۔ عدالت نے آئین کے آرٹیکل 21 اور آرٹیکل 25 کا حوالہ دیتے ہوئے شخصی آزادی، وقار اور مذہبی آزادی کو اہم قرار دیا۔ عدالت کا سب سے بڑا مشاہدہ یہ تھا کہ صرف اس وجہ سے کہ والدین اپنی بالغ اولاد کے مذہب یا ذاتی فیصلے سے متفق نہیں ہے، وہ اسے قید نہیں کر سکتے۔ یعنی بالغ اولاد پر والدین کی محبت اور ذمہ داری تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی شخصی آزادی ختم کرنے کا اختیار نہیں۔ عدالت کے مطابق والدین کی اتھارٹی بالغ شخص کی آئینی آزادی کے سامنے ختم ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں خبر کے سب سے بڑے حصے پر۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے دونوں خواتین کی مبینہ غیر قانونی حراست کو آئینی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے والد اور اتر پردیش حکومت کو مشترکہ طور پر 25 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ رقم دونوں بہنوں میں برابر تقسیم ہوگی، یعنی دیا بھاٹیا کو 12.5 لاکھ روپے اور انشو بھاٹیا کو بھی 12.5 لاکھ روپے ملیں گے۔ عدالت نے یہ رقم 8 ہفتوں کے اندر ادا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ صرف 25 لاکھ کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ عدالت نے والد کو دونوں خواتین کی ذاتی آزادی، نقل و حرکت، رہائش، پیشے اور مذہبی انتخاب میں مداخلت کرنے سے بھی روک دیا۔
عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ ان کے پاسپورٹ، تعلیمی سرٹیفکیٹ، شناختی دستاویزات، بینک ریکارڈ، مذہب تبدیلی سے متعلق دستاویزات اور دیگر ذاتی سامان واپس کیا جائے۔ یہ سامان 7 دن کے اندر واپس کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ریاستی حکام کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر دونوں خواتین کو تحفظ کی ضرورت ہو تو انہیں تحفظ بھی فراہم کیا جائے، یعنی سیکورٹی دی جائے۔ لیکن ناظرین، اس خبر میں ایک بہت اہم قانونی بات سمجھنا ضروری ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ مذہب تبدیلی سے متعلق فوجداری مقدمہ ختم ہو گیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ پولیس کی جانب سے درج مقدمے کی تفتیش قانون کے مطابق جاری رہ سکتی ہے۔ یعنی عدالت کے سامنے بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا 2 بالغ خواتین کو ان کی مرضی کے خلاف گھر میں روکا جا سکتا ہے؟ اور عدالت کا جواب تھا نہیں۔ مذہب تبدیلی کے الزامات اور غیر قانونی حراست دونوں الگ قانونی مسائل ہیں۔ عدالت نے اپنے مشاہدات کو بنیادی طور پر خواتین کی آزادی اور غیر قانونی حراست کے مسئلے تک محدود رکھا ہے۔ اب ذرا اس فیصلے کا تجزیہ سمجھتے ہیں۔ یہ فیصلہ صرف 2 خواتین کے 25 لاکھ روپے حاصل کرنے کی خبر نہیں ہے، بلکہ اس فیصلے کا اصل پیغام بالغ شہری کی شخصی آزادی کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی بالغ شخص اپنی مرضی سے مذہب، عقیدہ، رہائش یا اپنی زندگی کے کسی دوسرے اہم پہلو کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو خاندان یا معاشرہ صرف اپنی ناراضگی کی بنیاد پر اسے زبردستی روک نہیں سکتا۔ البتہ اس کے ساتھ ایک دوسری قانونی حقیقت بھی موجود ہے کہ اگر کسی مذہب کی تبدیلی میں زبردستی، دھوکہ، لالچ، ناجائز اثر یا قانون میں ممنوع کوئی طریقہ استعمال ہونے کا الزام ہو تو اس کی تفتیش اور قانونی کارروائی الگ معاملہ ہے۔ اسی لیے اس فیصلے کو صرف اسلام قبول کرنے پر 25 لاکھ کہہ کر محدود کرنا درست نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ کہنا درست ہوگا کہ عدالت نے مذہب تبدیلی کے مقدمے کو ختم کر دیا ہے۔ اصل فیصلہ یہ ہے کہ بالغ شہری کی آزادی کو صرف خاندانی ناراضگی یا سماجی دباؤ کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے عدالت نے اس معاملے میں معاوضہ بھی مقرر کیا اور دونوں خواتین کی، دونوں بہنوں کی آزادی کو یقینی بنانے کے احکامات بھی دیے۔ تو ناظرین، اسلام قبول کرنے والی 2 بہنیں، والد کی شکایت، گھر میں مبینہ حراست، ہائی کورٹ میں عرضی، عدالت کے سامنے دونوں خواتین کا اپنا بیان اور پھر ہائی کورٹ کا 25 لاکھ روپے معاوضے کا بڑا حکم، یہ پورا معاملہ اس بات پر ایک اہم قانونی بحث ضرور چھیڑتا ہے کہ کیا بالغ انسان کو اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا حق ہے یا خاندان اور معاشرہ اس کے فیصلے پر پابندی لگا سکتا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں شخصی آزادی اور آئینی حقوق کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ آپ اس پورے فیصلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی اہم اور مستند خبروں کے لیے اردو نیوز انڈیا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ میں ہوں احتشام نظامی، ملتے ہیں ایک اور اہم خبر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔